میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج سن 2018 کے مارچ کی 30 تاریخ کو رب کائنات نے پاکستان کے مرکزی شہر اسلام آباد میں خطبہ دینے کی توفیق عطا فرمائی، جمعہ کا خطبہ۔ اس سے پہلے خطبے میں آپ نے سنا تھا، میں نے بیان کیا تھا کہ جنتیوں نے جب دوزخیوں سے سوال کیا کہ آپ دوزخ میں کیوں ہو، تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا، قالوا لم نکو من المصلین۔ پہلا ان کا جواب یہی تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب نماز چیز کیا ہے جو وہاں پر ان کو یاد آ رہی ہے؟ کس چیز کا نام نماز ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ نماز جو ہے اللہ نے فرمایا میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھو آدھ تقسیم کر لیا ہے نماز کو، اور جو چیز اللہ نے آدھی آدھی تقسیم کی ہے اس کا نام رکھا ہے نماز۔ باقی اس کا طریقہ بتا دیا کہ ایسے اصل میں نام اس کا نماز ہے، باقی طریقہ یہ ہے یہاں پر کھڑے ہو کر اس چیز کو پڑھنا ہے جس کا نام نماز ہے۔ پہلے سبحانک اللہ، اللہ کی حمد و اللہ کی ثنا بیان کی، اس کے بعد اعوذ پڑھا، پھر یہ نماز جس کا نام ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال العبد الحمد للہ رب العالمین، یعنی جب میرا بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں کی محفل میں، قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، کہ دیکھو میرے بندے نے میری حمد کی، میری تعریف کی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ بندے سے ہم کلام ہوتا ہے اور بندے کی باتوں کا جواب دیتا ہے۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو ایمان والے کو اللہ سے باتیں کرنے سے منع کرتے ہیں، کہتے جی تم نہ پڑھو، بس امام پڑھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اس الفاظ کا جواب دیتا ہے، حمدنی عبدی، دیکھو میرا بندہ تعریف کر رہا ہے۔ قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالیٰ اثنى علی عبدی، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، دیکھو میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، قال العبد، جب میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، جب میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قال اللہ تعالی مجدنی عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ میری بڑائی بیان کر رہا ہے، میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جملے کا جواب دے رہا ہے۔ اس کا مطلب نماز میں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اور یہ توجہ دے کر پڑھنا، سب دعاؤں کو، خصوصاً سورہ فاتحہ کو یہ توجہ دے کر پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری ان باتوں کا جواب دے رہا ہے۔ قال العبد، جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر قال اللہ تعالی، پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، قال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ھذا بینی و بین عبدی نصفین، ھذا یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھو آدھ، جس کا نام نماز ہے۔
یعنی اس میں یہاں تک ایاک نعبد تک اللہ کی تعریف، اللہ کی ثنا، اللہ کی بڑائی اللہ سے مانگ رہا ہے، یہ اللہ کا حصہ ہے۔ ایاک نعبد، یا اللہ میں تیری ہی عبادت کر رہا ہوں اور تیری ہی عبادت کرتا رہوں گا۔ ایسے نہیں کہ اب یہاں کر رہا ہوں باہر جا کر کسی اور کی شروع کر دوں۔ تیری ہی عبادت کر رہا ہوں اور تیری ہی عبادت کرتا رہوں گا، یہ اللہ کا حصہ ہو گیا۔ اب بندے کا حصہ شروع ہو گیا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں، یہاں پر تجھ ہی سے سوال کر رہا ہوں۔ تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی تکلیفیں دور کرنے والا ہے، اس لیے تیرے سوا کوئی نہیں، تجھ سے ہی مانگ رہا ہوں اور آئندہ بھی تجھ سے ہی مانگتا رہوں گا۔ یہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ سے وعدہ کرتا ہے، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ سے اقرار کرتا ہے تجھ ہی سے مدد مانگوں گا۔ باہر جا کر اوروں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، یا علی مدد، یا غوث مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد۔ یہ اللہ کے فرمان سے، اللہ سے عہد کر کے بدل جاتا ہے۔ اللہ سے یہ ہر فرقے کا جو شخص نماز پڑھنے والا یہ اللہ سے اقرار کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی تیری ہی کروں گا، کسی اور کے آگے نہیں جھکوں گا، کسی اور کے آگے رکوع نہیں کروں گا، کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کروں گا، کسی اور کے آگے قیام نہیں کروں گا، صرف تیرے آگے کروں گا یہ سب باتیں، اور کسی اور سے سوال نہیں کروں گا، کسی اور سے مدد نہیں مانگوں گا، وہ بھی تجھ سے ہی مانگ رہا ہوں اور تجھ سے ہی مانگتا رہوں گا۔ قال اللہ تعالی ھذا بینی و بین عبدی، یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان آد و آد، اللہ نے خود بتا دیا۔ اب جو نماز ہے وہ آد و آد تقسیم ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز حقیقت میں نام ہی سورہ فاتحہ کا ہے۔ جس نے سورہ فاتحہ پڑھی اس نے نماز پڑھی، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے سمجھ لے کہ نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب ھذا بینی و بین عبدی نصفین، یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان آد و آد تقسیم۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ قال العبد ولسعد، اب میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے، دیکھو ہم اللہ کے آگے کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کو خوش کر دیا۔ اللہ نے کہا بندے میری بڑائی بیان کر کے، میری ثنا بیان کر کے، میری حمد بیان کر کے تو نے مجھے خوش کر دیا، میں تجھے خوش کر دوں گا، بشرط یہ کہ اپنے وعدے پہ برقرار رہا۔ تو جو یہاں کھڑے ہو کر اقرار کر رہا ہے نا، اگر اس پہ برقرار رہا تو جو تو مانگے گا میں دوں گا۔ اللہ کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے، لیکن اللہ نے الفاظ بھی خود سکھائے، اے میرے بندے دولت نہ مانگ لینا، دولت تو میں نے اپنے نہ ماننے والوں کو بہت دی ہے، دولت تو نہ ماننے والوں کو بہت دی ہے۔ وہ چیز مانگنا جو میری شایان شان ہے، دولت کی میرے آگے مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو جتنی بڑی ہستی کا مالک ہوتا ہے اس سے چیز بھی اسی ہستی کے مطابق مانگی جاتی ہے، یہ اس کی شان ہے۔ مجھ سے میری ہستی کے مطابق چیز مانگنا، اور وہ میں خود سکھا دیتا ہوں وہ کیا ہے۔ اب اللہ سے سوال کرتا ہے، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ اگر میں صراط مستقیم پر نہیں تو مجھے صراط مستقیم پر چلا، اگر میں صراط مستقیم پر ہوں تو پھر اس پر کامیاب رکھ، چلاتا رہے، اس سے ادھر ادھر نہ ہٹ جاؤں، پھسل نہ جاؤں، یا اللہ تو ثابت قدم رکھنا اس صراط مستقیم پر۔ اس کے دونوں معنی نکل گئے، اگر نہیں ہوں تو چلا، اگر چل رہا ہوں تو چلاتا رہ۔ صراط مستقیم کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ جس راستے پر چل کر لوگوں نے آپ کے انعامات حاصل کیے اسی راستے پر ہمیں بھی چلا، جس راستے پر چل کر
لوگوں نے آپ کے انعامات حاصل کیے، جو انعام یافتہ لوگ ہیں، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء، وہ انعامتا کون سے لوگ ہیں انعام یافتہ؟ وہ نبی ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ صالحین ہیں۔ ان کے راستے پر چلانا ہمیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے، یا اللہ ابو جہل کے راستے پر نہ چلانا، یا اللہ فرعون کے راستے پر نہ چلانا، یا اللہ نمرود کے راستے پر نہ چلانا، یا اللہ ان کے راستے سے بچا کر رکھنا۔ اب جب یہ سوال کیا، بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے جو مانگا میں نے دیا۔ لے کر جاتا ہے اللہ سے بندہ، پر توجہ رب کی طرف ہو، نیت رب سے لینے کی ہو۔ یہاں آ کر رب سے جو لینے آتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ دیتا ضرور ہے، ہاں بات یہ ہے پھر وہ اللہ کی دی ہوئی چیز کو یہ سنبھالے یا نہ سنبھالے اب اس کی مرضی ہے۔ سنبھالنا تو اس کا کام ہے۔ بھئی کسی نے کوئی انعام دے دیا، آپ لے جا رہا ہے، راستے میں لٹیروں ڈاکوؤں چوروں سے بچانا تو اس کا کام ہے نا۔ اور اس سب سے بڑی چیز جو ہے ایمان ہے، ایمان کی دولت اللہ نے ہمیں عنایت فرما دی، اب اس ایمان کو بچانا تو ہمارا کام ہے نا۔ ان لٹیروں ڈاکوؤں سے ہم اپنے ایمان کو بچائے رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ صراط مستقیم پر